اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم برزخ کے بارے میں جانیں گے کہ برزخ کیا ہے اور برزخی زندگی کیسی ہوگی۔ برزخ ہے مرنے کے بعد قیامت تک کے آنے کا جو مرحلہ ہے وہ برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد وہ برزخ میں چلا جاتا ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، یعنی قیامت تک وہ وہیں پہ رہے گا۔ اس کے بعد حساب کتاب کے بعد وہ جنت یا دوزخ میں جائے گا۔ برزخی زندگی کیسی ہے؟ اس کا مختصر اور سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جس چیز کا انسان نے کبھی مشاہدہ ہی نہیں کیا یا جس بات کا انسان کو تجربہ ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں وثوق سے کوئی بات کہنا ممکن ہی نہیں۔ لیکن انسانی زندگی کے جو سفر ہیں ان کو ابتدا سے لے کر آخر تک ہم 5 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں انہیں، اور وہ کون سے 5 دور ہیں؟ نمبر 1، عالم ارواح۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت سے قیامت تک آنے والی تمام نسل کی ارواح پیدا فرمائیں، انہیں عقل اور قوت گویائی عطا فرما کر اپنی ربوبیت عامہ کا اقرار ان الفاظ میں کیا، الست بربکم۔ تمام ارواح نے جواب دیا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اسی طرح عالم ارواح سے انسانی زندگی کے سفر کی ابتدا ہوئی۔ عالم رحم مادر۔ نمبر 2، عالم رحم مادر۔ ماں کے رحم میں روح کے ساتھ انسان کی جسم کی تخلیق بھی ہوتی ہے۔ اسی عالم میں انسان کم و بیش 9 ماہ کی مدت گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا رحم مادر میں انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسان کی ماں نے اسے تکلیف برداشت کر کے اٹھائے رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اس کو جنا۔ سورہ احقاف آیہ نمبر 15۔ یہ انسانی سفر کا دوسرا دور ہے۔ تیسرا دور، عالم حیات۔ زندگی کے سفر کا یہ تیسرا دور ہے جس میں انسان مختصر سی مدت کے لیے قیام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں۔ کم و بیش لوگ اتنا ہی عرصہ اس دنیا میں قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سفر کے اگلے مرحلے پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ، عالم برزخ۔ عالم برزخ ہمارے سفر کا دنیا کے مقابلے میں طویل ترین دور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کم و بیش 6000 سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سفر جاری ہے اور معلوم نہیں کب تک یہ سفر جاری رہے گا۔ اپنے اپنے وقت پر ہم میں سے ہر ایک کاروان برزخ کے مسافروں کے ساتھ شریک ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ سفر قیامت تک جاری رہے گا۔ پانچواں دور، عالم آخرت۔ یہ ہمارے سفر کی آخری منزل ہے جس میں انسان اس دنیا والے جسم و جان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، لوگ اپنی اپنی حقیقی قیام گاہ جنت یا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیام کریں گے۔ یہ جو 5 دور بیان کیے گئے ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر دور کی کیفیات دوسرے دور کی کیفیات سے یکسر مختلف ہیں۔ عالم ارواح میں ارواح کے سننے، سوچنے اور بولنے پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اور جو دوسرا دور ہے، رحم مادر، اس کی طرف جس میں انسانی جسم کی تخلیق ہوتی ہے، روح اور جسم دونوں ملتے ہیں، دل و دماغ، آنکھیں، ناک، کان، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن رحم مادر کی دنیا باہر کی دنیا سے اس قدر مختلف ہوتی ہے کہ اگر بچے کو بتایا جائے کہ کچھ مدت بعد تم ایک ایسی دنیا میں آنے والے ہو جہاں ہزاروں میل بلند و بالا وسیع آسمان ہے، حد نظر تک پھیلی ہوئی زمین ہے،
زمین سے بھی بڑا ایک دہکتا ہوا آگ کا گولا سورج روزانہ آسمان کی ایک سمت سے نکلتا ہے اور ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد دوسری سمت غروب ہو جاتا ہے، جس سے ساری دنیا پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ رات کے وقت آسمان پر خوبصورت چمکتا دھمکتا چاند طلوع ہوتا ہے، جس کے ساتھ کروڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے ستارے ٹمٹماتے ہیں۔ بتائیے، رحم مادر کی چھوٹی سی دنیا میں بسنے والا انسان کیا ان حقائق کو تسلیم کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رحم مادر کی مختصر دنیا میں رہتے ہوئے اس مادی دنیا کے حقائق کو جاننا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی اس کیفیت پر چند لفظوں میں بڑا خوبصورت ترین تبصرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نحل آیہ نمبر 78، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ اب آتا ہے چوتھا دور، یعنی عالم برزخ۔ کتاب و سنت سے عالم برزخ کے بارے میں ہمیں جو حقائق معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس طرح نمبر 1، مردے بولتے ہیں۔ اب آگے عالم برزخ کی پوری تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ ہم جانیں گے۔ اس کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کیا مردے بولتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مرنے کے بعد نیک آدمی کی میت اپنے اہل خانہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اور برے آدمی کی میت، یا ویلہا این تذہبون بہا، ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے تدفین کے بعد بھی میت کا بولنا ثابت ہے۔ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں نیک آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی شہادت دیتا ہے، جبکہ کافر اور منافق آدمی ہائے افسوس کہتا ہے۔ ان احادیث سے جہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مردے بولتے ہیں، وہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بولنے کی اس صفت میں کسی بزرگی یا ولایت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مردہ خواہ مومن ہو یا کافر ہو، وہ بولتا ہے۔ نمبر 2، مردے سنتے ہیں، یعنی عالم برزخ میں کیا مردے سنتے بھی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب مومن یا کافر بندہ اپنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہ واپس پلٹنے والے اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو قبر میں منکر نکیر کا سوال میت سنتی ہے اور اپنے اپنے ایمان کے مطابق اس کا جواب بھی دیتی ہے۔ جس طرح کہ جنگ بدر میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین بدر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھ تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے سچ پا لیا؟ میرے رب نے، پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے سچ پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سنتے ہیں یا جواب دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو مردار ہو چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں جو کچھ ان سے کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، ہاں البتہ یہ ہماری طرح جواب نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد نمبر 3، مردے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں کامیاب ہونے کے بعد مومن آدمی کو پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے، پھر جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح کافر آدمی کے ناکام ہونے پر پہلے اسے جنت دکھائی جاتی ہے اور پھر اسے جہنم اور اس میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مردہ خواہ مومن ہو یا کافر دیکھتا بھی ہے۔ نمبر 4، مردے اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں تو میت کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ نمبر 5، مردے تکلیف اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب منکر نکیر کافر آدمی کو اٹھاتے ہیں تو وہ بہت ہی گھبرایا اور خوف زدہ ہوتا ہے، جبکہ مومن آدمی بغیر کسی گھبراہٹ اور خوف کے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھنے کے بعد کافر آدمی کی حسرت اور ندامت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جنت میں اپنی قیام گاہ دیکھنے کے بعد مومن آدمی کے سرور اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6،
کیا مردے تمنا اور خواہش بھی کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مومن آدمی کو جب قبر میں جنت دکھائی جاتی ہے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے ذرا چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کو اس نیک انجام کی خوشخبری دے دوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ مومن آدمی خواہش کرتا ہے کہ اے میرے رب قیامت جلد قائم فرما، جبکہ کافر آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ اے میرے رب قیامت قائم نہ فرما۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمنا اور خواہش کرنا بھی مردے سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 7، مردے سوتے اور جاگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قبر میں مومن میت سے سوال و جواب کے بعد کہا جاتا ہے، دلہن کی طرح سو جا، جسے اس کے اہل و عیال میں سے محبوب ترین ہستی کے علاوہ کوئی نہیں جگا سکتا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس سے مردے کا سونا اور قیامت کے روز جاگنا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 8، مردے پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قبر میں مومن آدمی کے پاس ایک خوبصورت چہرے والا آدمی آتا ہے، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، بہترین خوشبو لگائے ہوئے، اور مومن آدمی کو اچھے انجام کی بشارت دیتا ہے۔ مومن آدمی پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تو خیر و برکت لے کر آیا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ کافر آدمی کے پاس ایک بدصورت غلیظ کپڑوں والا بدبودار شخص آتا ہے اور کہتا ہے، تجھے برے انجام کی بشارت ہو، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کافر کہتا ہے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بڑا بھدا ہے، تو برائی لے کر آیا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، میں تیرے برے اعمال ہوں۔ ان احادیث سے مردے کا پہچاننا ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 9، مردے چیختے اور چلاتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قبر میں کافر پر اندھا اور بہرا فرشتہ یا فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو اسے لوہے کے گرزوں سے مارتے اور پیٹتے ہیں، اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے۔ کافر کے چیخنے اور چلانے کی آواز جن و انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے۔ یہ احمد ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس کے بعد نمبر 10، مردے زندہ ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ آل عمران آیہ نمبر 169، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ برزخ میں ہیں، زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ کتاب و سنت کے جو مذکورہ دلائل ہیں، ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ برزخ کی زندگی ایک مکمل زندگی ہے، جس میں مردہ کھاتا پیتا بھی ہے، سنتا بولتا بھی ہے، دیکھتا اور پہچانتا بھی ہے، سوچتا اور سمجھتا بھی ہے، راحت اور سرور بھی محسوس کرتا ہے۔ مردہ کافر ہو تو حسرت اور ندامت بھی محسوس کرتا ہے، روتا اور پیٹتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے۔ لیکن برزخ میں مردے کا سننا دنیا کی زندگی کے سننے سے مختلف ہے۔ برزخ میں مردے کا بولنا دنیا کی زندگی میں بولنے سے مختلف ہے۔ کافر مردے کا برزخ میں ندامت اور حسرت محسوس کرنا دنیا کی زندگی میں حسرت اور ندامت محسوس کرنے سے مختلف ہے، جسے آج اس مادی دنیا میں ہم سمجھ نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح عالم ارواح کی کیفیات کو ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے، یا رحم مادر میں پرورش پانے والے بچے کے لیے مادی دنیا کی کیفیات کا ادراک مشکل ہے، اسی طرح اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے برزخ کی کیفیات کو سمجھنا اور ان کا ادراک کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عذاب قبر روح کو ہوتا ہے یا جسم کو؟ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ صرف جسم کو ہوتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ روح کو ہوتا ہے، اور بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن ان کی کیفیات کو سمجھنا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پہ قادر ہے جو ہمارے لیے ناممکن ہے۔ وہ چاہے تو مٹی میں رل مل جانے والے جسم کو ثواب یا عذاب دے، چاہے تو روح کو دے، چاہے تو جسم کو دے، چاہے جسم اور روح دونوں کو دے۔ کیونکہ اگر اس بحث کا ہماری ہدایت کے ساتھ کچھ بھی تعلق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرور وضاحت فرماتے، لیکن ہمیں اتنی بات پر ہی اکتفا کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ عذاب قبر حق ہے، اس سے پناہ مانگا کرو۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عذاب قبر سے پناہ مانگیں اور استغفار کریں۔